کیا استعمار کی نفسیات نہیں بدلی یا کمزور کی کمزوری ختم نہیں ہوئی؟ بہت عمدہ سوال کیا آپ نے، ویری گڈ، دونوں نہیں ختم ہوئی۔ اتنی طاقت اور اتنی ول کہاں سے آ رہی ہے کہ وہ دوسرے انسان کے اوپر اتنا ظلم کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ میں اتنا ظلم کر رہا ہوں، بلکہ وہ الٹا خود مظلوم بن جاتا ہے؟ بہت سی انسانی حالتیں ایسی ہیں کہ جہاں انسان اپنی یہ صلاحیت کہ وہ دوسروں کے درد کو محسوس کر سکے کھو گئی۔ یہ انسان کی کون سی ڈارک سائیکالوجی ہے؟ انسان کی خوبی ہے جو ایوولوشن میں اس نے حاصل کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان نے اپنا یہ فرنٹل لوب جو ہے دماغ کا یہ حصہ جو آپ کو سامنے رکھا ہے یہ ڈیولپ کیا ہے۔ سلامتی کا مطلب صرف یہ سلامتی نہیں کہ میری جان بچ جائے گی، اس سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنے بلیف سسٹم کے ساتھ زندہ باقی نہیں رہ پاؤں۔ اس سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کا خاتمہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ہیومن بایولوجی میں، سائیکالوجی میں یہ کیسے ممکن ہے یہ صلاحیت پھر وہ سلیکٹیو کھوئے، وہ صرف ایک خاص طبقے اور خاص لوگوں کے لیے تو کھو دے، باقیوں کے لیے یہ موجود رہے؟ اب کولونائزر اس شکل میں ہمارے سامنے نہیں، اب وہ اپنے چار کاموں سے بچ۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ میجورٹیرینزم بن گئی ہے، تو ہر جگہ جو اکثریت ہے اس کو نہ جانے کیوں اقلیت سے خوف ہونا شروع ہو گیا۔ اب کولونائزر میں ایک نئی چیز ایڈ ہوئی، وہ یہ ہے کہ پہلے کولونائزیشن کا کام جو ہے وہ حکومتیں، اب حکومتیں بھی کرتی ہیں مگر حکومتوں کے ساتھ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی کرتی ہیں۔ جیسے طالبان جو ہے وہ پہلے کلیبریٹر تھے بڑے استعمار کے، وہ جب اس بڑے استعمار سے ان کی لڑائی ہو گئی تو وہ اب خود کولونائزر بن گئے۔ استعمار کی بھی تو پھر ایک لیگیسی ہوئی نا کہ ایک نسل دوسری کو اسی طرح ٹرانسفر کر کے جاتی ہے جیسے ایک محکومیت ٹرانسفر ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی بچوں کا جواب سنیے گا، بچوں نے ان کو کہا یہ تو کتا ہے، اس کو کون سا درد ہوتا ہے؟ اکثر اقلیتوں کو جن کو ہم مائنورٹیز کہتے ہیں، جو میرے خیال میں غلط لفظ ہے، ان کی موت اور ان کے حادثوں کو بھی سیریس نہیں لیتے۔ وہ پارٹیشن کے ٹراما آج اپنے کلینک میں دیکھتے ہیں۔ اگر حالات بدل جائیں تو نسلیں اس ٹراما سے نکل بھی آتی ہیں۔ وہ وطن سے دوری کی تنگی ہے، اس کو اس بات کا قلق ہے کہ اس کو وطن کیوں چھوڑا۔ سر پھر انسان اور میسز جو ہیں وہ تو بہت ولنریبل ہوئے۔ کوئی بھی شخص نارمل ذہنی حالت میں دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا۔ ریپ کے واقعات میں یہی دونوں کلاسز سب سے زیادہ ملوث ہوتی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے خوف سے کہ آپ کو مار دیا جائے گا اگر آپ نے جرم کیا، تو نفسیاتی طور پر انسان اس طرح کے خوف سے اس طرح کے جرائم سے باز آ سکتا ہے؟ جو ریپ ہوتا ہے وہ جنسی ادمن کی وجہ سے ہے، تو وہ فرائڈ کی وہ تھیوری جو کب کی ڈسکریڈٹ ہو گئی ان کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ عورت کا رول سوسائٹی میں چینج ہو رہا ہے، وہ بدل رہا ہے۔ جو وائس وومن تھی وہ چڑیل بن گئی، وہ بنانا پڑا اس کو۔ یہ تبدیلی جو ہے یہ آج تک مرد کے سر پر ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ کیسے ہیں دوستو؟ آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اختر علی سید۔ آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور آپ نے ایک شاندار کتاب استعمار کی نفسیات لکھی ہے اور سوچنے سمجھنے والوں کو بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کیا اس کتاب نے۔ اس کتاب میں سے اور موجودہ حالات میں اور انٹرنیشنل صورتحال میں ہم کچھ سوالات ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، میں ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ یوں لگتا ہے کہ بظاہر ختم ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، دہائیاں ہو گئیں، لیکن وہ اس کی جو چیرہ دستیاں ہیں وہ اسی طرح جاری ہیں، وہ اور جگہ سے ہیں، وہ ایک کالونیل قبضے کے بغیر ہیں لیکن جاری ہیں۔ سو کیا استعمار کی نفسیات نہیں بدلی یا کمزور کی کمزوری ختم نہیں ہوئی؟ بہت عمدہ سوال کیا آپ نے، ویری گڈ ویری گڈ۔ دونوں نہیں ختم ہوئی، یعنی مختصر سا جواب یہ ہے کہ دونوں نہیں ختم ہوئی۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ نے بالکل بجا طور پہ کہا کہ 1947 میں ڈی کولونائزیشن کا جو پروسیس شروع ہوا تھا وہ کبھی بھی مکمل نہیں۔ جی ٹھیک ہے، اگر آپ لٹریچر اٹھا کے پڑھیے تو آپ کو متعدد اصطلاحات پڑھنے کو اور سننے کو ملیں گی۔ جی، مثال کے طور پر کلونیلزم سے تو ہم واقف ہیں، پھر ایک ٹرم استعمال ہوئی پوسٹ کلونیلزم، اس پوسٹ کلونیلزم کو ہائفن کے ساتھ بھی لکھا گیا، بغیر ہائفن کے ساتھ بھی لکھا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور نئی ٹرم 1965 میں گھانا کے پہلے پریزیڈنٹ کوآمی کروما نے انٹروڈیوس کرائی تھی، وہ تھی نیو کلونیلزم۔ یہ چلتی رہی بہت عرصہ، اور اب آپ نے جب یہ کتاب دیکھی ہے اس میں میں نے ایک ٹرم استعمال کی ہے، ہائپر کلونیلزم۔
جی یہ دو اصحاب نے استعمال کی ہے. ایک مارکیٹنگ سائیکالوجسٹ کے ایکسپرٹ ہیں مارک بورگ، اور دوسرے ہمارے فیمس اور بہت ہی پسندیدہ ناولسٹ جناب مرزا اطہر بیگ صاحب نے. اوکے تو یہ میں نے اس میں استعمال کی ہے. اب یہ اصطلاحات کیا بتا رہی ہیں؟ یہ اصطلاحات یہ بتا رہی ہیں کہ کلونیلزم جو 1947 سے پہلے تھا، جس کے بارے میں یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ یہ ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد سے آن ورڈ وہ اپنی شکلیں تبدیل کرتا تھا، اور ان مختلف شکلوں کو ماہرین نے، مفکرین نے مختلف اصطلاحات کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ ہائپر کلونیلزم کا دور ہے. تو دس از ویئر وی آر ناؤ. اور آپ کی جو آخری آپ نے جو نقطہ اٹھایا کہ استعمار نہیں بدلا یا محکوم نہیں بدلے، تو میں نے اس کے جواب میں یہ عرض کر دیا ہے کہ دونوں نہیں بدلے. اچھا سر، جو ہم نے ابھی دیکھا استعمار کا چہرہ 2023 کے بعد، اور اگر صحیح طرح سے اس کو آغاز کریں تو 2022، اس سے جتنا چاہے آپ پیچھے چلے جائیں، ہم نے ایک چیز دیکھی جس نے بہت حیران اور پریشان کیا کہ کیا ایک انسان میں اتنی طاقت اور اتنی ول کہاں سے آ رہی ہے کہ وہ دوسرے انسان کے اوپر اتنا ظلم کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ میں اتنا ظلم کر رہا ہوں، بلکہ وہ الٹا خود مظلوم بن جاتا ہے. یہ انسان کی کون سی ڈارک سائیکالوجی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اس پر میں آپ کے ساتھ مفصل کئی ذہنی امراض گنوا سکتا ہوں جن میں ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے. یہ لیکن اگر آپ اس کو ذرا سا ذہنی بیماریوں کا جو ڈومین ہے، تشخیصی نظام کا جو ڈومین ہے، اور بہت ہی ٹیکنیکل جو باتیں ہیں ان کا جو ڈومین ہے، اس سے باہر نکال کے دیکھیے، خالص انسانی سطح پر اس کو لے جائیں، تو بہت سی انسانی حالتیں ایسی ہیں کہ جہاں انسان اپنی یہ صلاحیت کہ وہ دوسروں کے درد کو محسوس کر سکے کھو بیٹھتا. اصل میں جس حالت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اگر میں اس کو ڈائگنوسٹک سسٹم کی ٹیکنیکلٹی سے باہر نکال کے لاؤں اور دیکھنے کی کوشش کروں، تو یہ انسان کی وہ صورتحال ہے کہ جہاں وہ دوسروں کے درد اور تکلیف کو محسوس کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے. انسان کی خوبی ہے جو ایوولوشن میں اس نے حاصل کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان نے اپنا یہ فرنٹل لوب جو ہے دماغ کا، یہ حصہ جو آپ کو سامنے نظر آتا ہے، یہ ڈیولپ کیا ہے. اور یہ وہ ایریا ہے برین کا کہ جو مجھے آپ کی فیلنگز ریڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. جب آپ کے چہرے کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ خوش ہیں یا آپ تکلیف میں، آپ رو رہے ہیں یا آپ ہنس رہے ہیں. اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس وقت حالت کیا ہے. یہ جو ساری ایمپتھی ہے، یہ یہاں پر ہے. اچھا، جب انسان یہ صلاحیت کھوتا ہے تو وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. اچھا، یہ کیوں کھوتا ہے؟ اس کے کھو جانے کے اسباب کیا ہیں؟ وہ متعدد اسباب. اس میں غصہ ایک کیفیت ہے، اس میں خوف ایک کیفیت ہے، اس میں آپ کو کچھ ایسی ڈاکٹرینیشن اس کی وجہ بنتی ہیں کہ جس میں مبتلا انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر اس کا ٹارگٹ بچ گیا تو اس کی اپنی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. جب میں سلامتی کہتا ہوں تو سلامتی کا مطلب صرف یہ سلامتی نہیں کہ میری جان بچ جائے گی. اس سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنے بلیف سسٹم کے ساتھ زندہ باقی نہیں رہ پاؤں گا. تو اس سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کا خاتمہ ضروری سمجھا جاتا ہے. اس کی میں مثالیں دے سکتا ہوں. تو یہ جب کیفیت ہوتی ہے تو انسان پھر اس ٹارگٹ کی ذہنی حالت کو، اس کے دکھ کو، اس کی تکلیف کو سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے. اس کے سامنے پھر ایک گول باقی رہ جاتا ہے کہ کسی بھی طرح یہ جو ہستی میرے سامنے ہے، جو میری
سلامتی جس کو میں نے ابھی ڈیفائن کیا آپ کے سامنے، جی اگر مجھے اپنی سلامتی عزیز ہے تو اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ ہم۔ اچھا سر، ہیومن بایولوجی میں، سائیکالوجی میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اپنا فرنٹل لوب کی یہ صلاحیت کھو بیٹھے کہ وہ کسی کا دکھ درد تکلیف کسی بھی وجہ سے اس کو محسوس کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے؟ تو یہ بایولوجی میں کیسے ہے کہ یہ صلاحیت پھر وہ سلیکٹیو کھوئے، وہ صرف ایک خاص طبقے اور خاص لوگوں کے لیے تو کھو دے، باقیوں کے لیے یہ موجود رہے؟ کیا یہ بھی پاسبل ہے؟ یہ پاسبل ہے، یہی پاسبل ہے، یہی اسی کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا۔ جب میں خوف کی حالت میں یہ صلاحیت کھوتا ہوں تو خوف ایک پرٹیکولر آبجیکٹ سے آ رہا ہوتا ہے، پرٹیکولر شخص سے آ رہا ہوتا ہے، اشخاص کے گروہ سے آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو مٹانا خوف ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اگر مجھے اپنے خوف سے نجات پانی ہے تو یہ جو شخص میری خوف کا سبب ہے اس کا نام و نشان مٹانا، اس کا قلع قمع کرنا میرے لیے ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہے۔ اوکے، اب جیسے سر اکثریت ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ میجورٹیرینزم بن گئی ہے، تو ہر جگہ جو اکثریت ہے اس کو نہ جانے کیوں اقلیت سے خوف ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں تو جو اقلیت جو بہت ہی تھوڑی یہاں پر رہ گئی ہیں ان سے خطرہ ہے یہاں کی اکثریت کو۔ انڈیا میں ہندو اکثریت کو مسلمانوں کی اقلیت سے خطرہ ہے، اسی طرح ویسٹ میں 1% مسلمان ہیں، امریکہ میں 1%، ان سے ان کو خطرہ ہے۔ تو یہ کیا سائیکالوجی ہے، میس جو آپ نے ابھی بات کی، یہ میس سائیکالوجی میں کیسے کنورٹ ہوتی ہے؟ کیا صرف لوگوں کو ڈاکٹرائن کرنا ہی ایک سبب ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ اس پہ میں لکھ چکا ہوں، یہ جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا میجورٹیرینزم، میں نے اس کو تکثیریت کے نام سے اس کو اردو میں لکھا ہے۔ یہ خاص کیفیت ہے جس کے پیچھے استعمار کھڑا ہے اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری قوت کے ساتھ۔ اس لیے کہ دیکھیے، میں نے اس کتاب میں اور اپنے دیگر آرٹیکلز میں کچھ تفصیلی آرٹیکلز اس کتاب کی دوسری جلد میں چھپیں گے، ذرا وہ ڈیٹیلڈ اسٹڈی ہے کلونیلزم کی اور اس کی فنکشننگ کی، تو اس میں نے یہ ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے کہ کالونائزر جو ہے وہ بنیادی طور پر 4 کام کرتا ہے۔ میں بصد اصرار یہ کہہ رہا ہوں کم از کم پچھلے 15 سالوں سے اور زائد سے کہ کلونیلزم اب جو ہے وہ ناقابل شناخت ہو گیا ہے۔ جیسے مثال دیتا ہوں کہ 1947 سے پہلے کلونیلزم کو آپ ایک فرد میں دیکھ سکتے تھے کہ یہ ایک گورا سڑک پہ واک کر رہا ہے، یہ کالونائزر ہے، آپ دیکھ سکتے تھے۔ اب کالونائزر اس شکل میں ہمارے سامنے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ اپنے 4 کاموں سے پیش آ رہا ہے۔ اچھا، وہ 4 کام کیا ہیں؟ 4 کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے کہ کالونائزڈ ریجنز کی اور لوگوں کی جو ایک اقتصادی حالت ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، نمبر 1۔ اب اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں، جو ٹرم میں نے ابھی آپ کے سامنے استعمال کی تھی نیو کلونیلزم، وہ سارا کا سارا بیسڈ ہی اکانومی پہ ہے، ٹھیک ہے؟ پرانے کالونائزر کس طرح سے پرانی کالونیز کی اقتصادیات کو 65 میں بھی کنٹرول کر رہے تھے، جس کی بنیاد پر یہ ٹرم کوائن کی گئی تھی۔ دوسرا کام کالونائزر یہ کرتا ہے کہ وہ کالونائز لوگوں کے لیے یہ طے کرتا ہے کہ یہ کس سے دوستی کریں گے اور کس سے جنگ کریں گے۔ جو آپ کی فورن پالیسی ہے ساری، یہ کالونائزر کنٹرول کرتا ہے۔ تیسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ جو کالونائز لوگ ہیں ان میں وہ تقسیم پیدا کرتا ہے اور ان کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزارتا ہے۔ جب ہم ابھی اپنے بچپن کی اگر میں بات یاد کروں تو اس وقت جو مسلمانوں کے مذہبی فرقے تھے ان کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے تھے، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے؟ اب آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بڑے فرقے تھے شیعہ سنیوں میں جو بڑے فرقے تھے دیوبندی، وہابی، بریلوی، اہل حدیث، اب ذرا آپ جائیے
हर फिरके जिनका मैंने नाम लिया है, इनके आगे इनकी सब डिविजन्स हो चुकी हैं। और वो जो सब डिविजन्स हैं वो सिर्फ सब डिविजन्स नहीं है, उनकी बुनियाद पर एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगते हैं। एग्जैक्टली। अगर शियों के आप सब डिवीजन देखें तो वो शिया हैं, सारे शिया हैं, मगर वो एक दूसरे पे कुफ्र के फतवे लगाते हैं। वो अगर देवबंदी हैं, वो बरेलवी हैं, तो यही सब डिवीजन आपको हर मसलक में, हर ग्रोह में नजर आता है। अच्छा, तो ये तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजारता है। जो पुराने डिफरेंसेस हैं उनको बड़ा करता है, नई डिविजन्स क्रिएट करता है। ये तीसरा काम। चौथा, इसकी बेतहाशा तफसीलात हैं, उस पर अगर आप बात करेंगे तो मैं मजीद कुछ अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। चौथा काम वो ये करता है कि जो कॉलोनाइज्ड लोग हैं उनको ये यकीन दिलाता है कि अगर मैं ना रहा तो तुम भी नहीं रहा, तुम्हारी सलामती मेरी वजह से है, क्योंकि तुम में ये सलाहियत नहीं है कि तुम अपने मामलात को खुद बतरीक़े एहसन चला सको। तुम्हारी सलाहियत वो नहीं है, तुम में बायोलॉजिकल रेशियल डेफिसिट्स हैं। तुम बायोलॉजिकली और रेशियली इस काबिल नहीं हो कि तुम अपने आप को खुद मैनेज कर सको। दिस इज मी हु इज डूइंग दिस फॉर यू। तो ये जो आपने बड़ा एक मशहूर टर्म सुनी होगी, सिविलाइजिंग मिशन, वो इसी की तरफ इशारा करता है कि जब गोरे यहाँ आए थे तो वो सिविलाइजिंग मिशन पे आए थे, वो तहजीब सिखाने आए थे। यस, ये सिकंदर आजम से लेकर आखिरी जुमला सिर्फ वो चार ही काम करता है। अब अगर आपने किसी को ये पहचानना है कि ये कॉलोनाइजर है या नहीं है, तो देखिए कि वो ये चारों काम कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन अब कॉलोनाइजर में एक नई चीज ऐड हुई है, और वो ये कि पहले कॉलोनाइजेशन का काम जो है वो हुकूमतें करती हैं। अब हुकूमतें भी करती हैं, मगर हुकूमतों के साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं। अच्छा, पहले कॉलोनाइजेशन कोई फॉरेन एजेंट आके करता था, अब कॉलोनाइजेशन का काम जो है वो लोकल कॉलोनाइजर्स भी करते हैं। इसकी तरफ हमारा जो लिटरेचर है उसमें बहुत कम काम है, ये जरा सा मैंने इस पे थोड़ा ज्यादा बात करने की कोशिश की है कि लोकल कॉलोनाइजर, लोकल ग्रोह भी हैं, जो मिलिशियाज हैं वो भी यही काम करते हैं। मिसाल के तौर पर तालिबान ने एग्जैक्टली पाकिस्तान के साथ यही काम किया। वो इस बात पे नाराज हुए कि पाकिस्तान ने उनकी मर्जी के बगैर 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर कैसे ज्वाइन कर ली। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। एक बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने पाकिस्तान के हर इक्तिसादी एक्टिविटी पर हमला किया, डैमेज करने की। वो चाहते थे कि पाकिस्तान की इक्तिसादी जो तरक्की है या जो भी एक्टिविटी है उसको वो सैबोटाज करे। दो बातें। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान में जो फिरका वारियत है उसको उन्होंने अपने पीक पे पहुंचा, और उसमें उन्होंने कत्ल गरत ऐड कर दी। चौथा काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने ये बताया कि जो हमसे मुख्तलिफ हैं वो कमतर लोग हैं, वो कमतर मुसलमान हैं, इतने कमतर हैं कि वो लायक कत्ल है। तो वो चारों काम जो कॉलोनाइजर करता था, इस मिलिशिया ने करके दिखाया। अब मैंने दो बातें की हैं। नंबर एक, अब वो कॉलोनाइजर फौरन नहीं होगा। नंबर दो, वो सिर्फ हुकूमत नहीं। ओके, और ये चार काम वो करेगा जिससे हमें पता लगेगा कि वो कॉलोनाइजर है। वो आप में तकसीम करेगा, वो आपके फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, वो आपको बताएगा कि वो नहीं तो आप भी नहीं। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट जो था वो मैंने उसको रिपीट नहीं कर सका, लेकिन इक्तिसादी, वो कि आपकी इकोनॉमी कंट्रोल करेगा। जो नियो कॉलोनियलिज्म है उसको सपोर्ट करने के एलिमेंट भी तो यही मौजूद हैं। यही मौजूद। अच्छा, वो क्या है? कॉलोनाइजर कभी भी हिस्ट्री में कभी भी कॉलोनाइजर ने कोलैबोरेटर्स के बगैर काम नहीं किया। और कोलैबोरेटर जो है वो कॉलोनाइज्ड लोगों से ताल्लुक रखने वाला होता है। गोरे ने लोकल कोलैबोरेटर्स
आइडेंटिफाई किए, उसको हायर किया, उनको सपोर्ट किया. मैं आप हिस्ट्री में उनके नाम पढ़ सकते हैं. और इसी तरह से जो एक बड़ा कॉलोनाइजर होता है, उसके नीचे छोटे छोटे कोलैबोरेटर होते हैं. और ये जो कोलैबोरेटर होते हैं, इनमें एक कॉलोनाइजर की तमाम ट्रेड्स मौजूद होती हैं. तो ये एक चेन होती है कॉलोनाइजेशन की. कॉलोनाइजेशन का पूरा अमल है वो एक बड़े कॉलोनाइजर के नीचे छोटे, छोटे के नीचे और छोटे, उसके नीचे वो कोलैबोरेटर जो है वो एक लेवल पे, एक सतह पे खुद भी कॉलोनाइजर की ट्रेड्स होती है उसमें मौजूद है. जैसे तालिबान जो है वो पहले कोलैबोरेटर थे बड़े इस्तेमार के. वो जब उस बड़े इस्तेमार से उनकी लड़ाई हो गई तो वो अब खुद कॉलोनाइजर बन गए. और जो बड़ा कॉलोनाइजर है उसने इनको आइडेंटिफाई करके इनको एलिमिनेट करने की कोशिश की. अब आप ये देखिए कि ये एक कांस्टेंट एक एंटैंगलमेंट है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ कॉलोनाइजेशन. आपस में जिस तरह से एंटैंगल्ड है, ये उसकी पेचीदगी को इंडिकेट करता है. तो असल विक्टिम कौन है यहाँ? वो जो मैसेज हैं, जो पावरलेस मैसेज है, आप उनकी बात कर रहे हैं. जो कभी इस पे यकीन करते हैं, कभी उस पे यकीन करते हैं, कभी इसको अपना मसीहा समझते हैं, कभी इसको अपना मलजाओ मावा समझते हैं. ये लोग. तो इस्तेमार की भी तो फिर एक लेगेसी हुई ना, कि एक नस्ल दूसरी को उसी तरह ट्रांसफर करके जाती है जैसे एक महकूमियत ट्रांसफर होती है. बिल्कुल ऐसे ही. मैं सिंपली अगर आप इस बात को सिंप्लीफाई करें तो बिल्कुल आपने ठीक बात की. लेकिन मैं जो अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि एक पेचीदा काम को एक आम आदमी कैसे बेहतर तौर पर ग्रैस्प कर सकता है. ओके. आपने सर एक और बात को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया बार बार, कि जो रियल वाउंड है, जो असल जख्म है, वो नफ्सियाती जख्म होता है जो रह जाता है महकूम में भी, मजलूम में भी, और जो रेप विक्टिम हैं उनमें भी. जरा इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे है, ये क्या है? देखिए, एक वाकया होता है ना, जैसे मिसाल के तौर पर हमने ये समझा कि एक कुछ मैं बड़े वाकयात की मिसाल आपके सामने. मिसाल के तौर पर ये समझा कि जो सेक्टेरियनिज्म था पाकिस्तान में, जो लेट 80s से शुरू हुआ, जब हमने अफगान प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, और ये चलता रहा, और ये अभी हाल ही में 6-7 साल पहले आपने इसमें एक कमी का रुझान देखा है. अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि अब ये खत्म हो गया है, इसलिए कि वाकयात नहीं. अच्छा, ये प्योर जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव है मामले को देखने कि वाकया नहीं हो रहा कुछ, वी आर नॉट रिपोर्टिंग एनीथिंग, सो दैट डजंट एग्जिस्ट. ये जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव. मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि जो कुछ हुआ पिछले 30-40 सालों में इंसानी ज़हन पे उसके असरात क्या है. जो सेक्टेरियन रिफ्ट, जो कत्ल व गारत का सबब बनी थी, क्या वो इंसानी ज़हन पे अपने कोई नक्श नहीं छोड़ गई? वो वाकयात तो रिपोर्ट नहीं हो रहे, लेकिन जो वाकयात अब पहले भी रिपोर्ट नहीं हुए थे और अब भी नहीं होंगे, वो ये कि अब बाकायदा जनाजों पर ऐलान होता है कि अगर कोई इस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द यहाँ है तो बुलाना न. ऐसा ही. ठीक है. एक दूसरे के लिए जो नफरत का जो एलिमेंट है वो आज भी मौजूद. हम में से कितने ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी फ़िरक़े का, कि जो कुछ ख़ास फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को नॉर्मली लेते हैं बगैर किसी कद के. तमाम अक़लियतों को ऑलमोस्ट अक्सर अक़लियतों को, जिनको हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं, जो मेरे ख्याल में गलत लफ्ज़ है, उनको नहीं, उनकी मौत और उनके हादसों को भी सीरियस नहीं लेते हैं. यानी कि ये उसकी उस कद की, उस एनाद की एक लिमिट है कि आप उनके कत्ल पे खामोश रहते हैं. आप समझते हैं कि ऐसा तो होना ही था इनके साथ,
میرے استاد پروفیسر خالد سعید صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچوں نے ایک اسٹریٹ ڈاگ کو رسی سے کھمبے سے باندھ دیا اور وہ اس کو مار رہے تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ اسکریم کر رہا تھا لیکن وہ اس کو انجوائے کر رہے تھے. تو خیر انہوں نے گاڑی روکی اور کتے کو کھولا اور پوچھا کہ تم کیوں مار رہے تھے؟ تو بچوں کا جواب سنیے گا. بچوں نے ان کو کہا یہ تو کتا ہے، اس کو کون سا درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ ڈسٹینس دیکھا، نوٹ کیا کہ وہ بچے مار رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اس کتے کو تکلیف نہیں ہوتی. ہم نے یہ ڈسٹینس کریٹ کر لیا ہے اس نفرت میں، وہ جو 30-40 سال جو ایک مسلسل آپ کو انڈاکٹرینیٹ کیا گیا ہے فرقوں کے بارے میں، سلیکٹیو قتل ہو جائے تو کوئی بات، یہ ڈسٹینس ہم نے کریٹ کر لیا، جس کی طرف آپ نے شروع میں بھی بات کی، میں اس کو فردر ایکسپلین کر دیا اس مثال سے. ٹھیک. آپ نے ایک جگہ کہا کہ یہ جو نفسیات ہے یہ جینیٹیکلی پھر آخر کار جو ہے ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی میں نے شاید اسی میں اس جگہ پہ کہیں میں نے کوٹ کیا ہے، ایک آئرش بایولوجسٹ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جو کلونیل ٹراما ہے وہ ٹرانس جنریشنلی ٹرانسفر ہوتا ہے، جو نسلاً بعد نسلاً ٹرانسفر ہوتا ہے. اب ٹراما پہ وہ اسٹڈیز سامنے ہے کہ ٹراما جو ہے اگر ایک نسل نے وہ سفر کیا ہے تو وہ آئندہ نسلوں میں منتقل ہوگا. غالباً 2008-9 میں کتاب چھپی تھی، انڈین سائیکیٹرسٹ کے ایک گروپ نے کتاب لکھی تھی، اس میں مختلف آرٹیکلز ہیں. وہ انڈین سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ پارٹیشن کے ٹراما کو آج اپنے کلینک میں دیکھتا ہے. انہوں نے وہ رپورٹ کی. اب ظاہر ہے یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے ہجرت کی ہے، یہ ان کی آئندہ نسلیں ہیں، یہ تیسری نسل ہے جو اب پروان چڑھ رہی ہے. مثال کے طور پر میرے والد نے ہجرت کی تھی. مجھے یاد ہے کہ مختلف موقعوں پر، عید پر، محرم میں اور مختلف جگہوں پہ، مختلف مواقع پہ وہ کس طرح سے اپنے آبائی شہر کو یاد کرتے تھے. وہ میرٹھ سے ہجرت کر کے آئے تھے. وہ دکھ کے ساتھ نہیں کرتے تھے لیکن اس میں ایک لانگنگنس تھی، وہ بھی اپنے وطن سے ایک محبت رکھتے تھے. لیکن اس کی بے تحاشا مثالیں ہیں. ابھی کل میں ایک انڈین کامیڈین کو سن رہا تھا، وہ یہ جو نفرت ہے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں اس کو بیان کر رہا تھا. کامیڈین ہے، اس کی فیملی نے گجرانوالہ سے مائگریشن کی تھی اور وہ اس ٹراما کو بیان کر رہا تھا. تیسری نسل ایگزیکٹلی. اچھا سر، میں فلسطینی ایک بچی کو دیکھ رہا تھا. ایگزیکٹلی اس کے دادا نے فلسطین سے لیبنان میں ہجرت کی تھی ارلی 70s میں. یہ اس کے بعد اس کے والد وہیں پیدا ہوئے لیبنان، یہ بھی وہیں پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ پورا ٹراما موجود ہے. اسی طرح میں ایک اور خاتون کو دیکھ رہا تھا، اس کی والدہ فلسطینی ہے، وہ جارڈن میں شفٹ ہوئے تھے اسی وقت 70s میں، لیٹ 60s ارلی 70s میں، 67 کی وار کے بعد. اب وہ ماں جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ خاتون بھی اپنی غالباً اراؤنڈ لیٹ 30s میں ہے، مگر وہ ٹراما موجود ہے. اوکے. اگر حالات بدل جائیں تو نسلیں اس ٹراما سے نکل بھی آتی ہیں؟ وقت لگتا ہے. اور دوسری چیز جس پر اس بات کا انحصار ہے کہ ٹراما کیسے آپ ختم کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ سوسائٹی ایز اے ہول وہ کیا کرتی ہے. مثال کے طور پر میں نے اربیل میں جا کے وہ جو یزیدی فرقہ ہے وہاں پہ کردستان کے ٹرائبل ایریاز میں رہتا ہے، وہ جب آئسس نے ان پہ حملہ کیا تو ان کے مرد تو مار دیے سارے، اور خواتین کو انہوں نے رکھ لیا
تو وہ خواتین جو ریکور ہوئی تھیں آئسس کے کیمپ سے، ان کے لیے اربیل میں جو موصل واز آکوپائڈ دین، موصل سے 80 کلومیٹرز کے فاصلے پر اربیل ہے جہاں میں گیا. تو اب سوسائٹی نے کیا کیا، سوسائٹی نے ان خواتین کی دیکھ بھال کی، من حیث المعاشرہ ان کو ہیلپ کیا، ان کے لیے کیمپس لگائے، ان کے لیے ایکسپرٹس بلوائے جنہوں نے ان کے ٹراما پہ کام کیا. بڑے بڑے کیمپس تھے اور بہت بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی. تو سوسائٹی کیا کرتی ہے، من حیث السوسائٹی، من حیث المعاشرہ وہ کیا کرتا ہے. اب جیسے ہمارے ہاں یہ ٹراما ہوا ہے ٹیررزم والا، ہماری سوسائٹی نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم تو بڑے، جب تک وہ ٹراما چل رہا تھا، وہ واقعات ہو رہے تھے، وہ ٹراما کاز کرنے والے لوگ ہمارے ہیرو تھے، ہم ان کو چندے دے رہے تھے. ایگزیکٹلی. اچھا سر، ہماری سوسائٹی میں، پاکستان میں آپ نے بہت سے اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھے، اس میں لوگ فوراً ایک لیڈر کی محبت میں یا نفرت میں گرفتار ہو جاتے ہیں بہت جلدی. تو کیا یہ صرف ایک پروپیگنڈے کا مظہر ہے، یا یہ ہماری نفسیات میں، اوور آل پاکستانی نفسیات میں یا عام لوگوں کی نفسیات میں کوئی پرابلم ہے کہ جب ان کو بار بار ایک چیز ان کو دکھائی جائے، رٹائی جائے، تو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ دیکھیے، سیاستدان کی اگر آپ بات کریں تو ایون ڈکٹیٹر، مطلب رولر کی، سیاستدان کی اگر آپ بات کریں جو حکومت کرتا ہے، تو وہ دو کام کرتا ہے سر. ایک وہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ کوئی پالیسی بناتا ہے، ڈیولپمنٹ کے منصوبے بناتا ہے، ان کو امپلیمنٹ کرواتا ہے، مینج کرتا ہے چیزوں کو. تو یہ کام. دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ نیریٹو دیتا ہے. ٹھیک، وہ آپ کو کہتا ہے کہ تمہاری بنیادی ضرورت روٹی، کپڑا اور مکان ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے جو مسائل ہیں ان کی وجہ سیاستدانوں کی کرپشن ہے. اس طرح کے بیانیاں دیتا ہے. پالیسی جو وہ بناتا ہے اور ان پہ جو امپلیمنٹ کرتا ہے وہ تو بند کمروں میں کرتا ہے کام، لیکن جو بیانیاں دیتا ہے وہ پبلک. جی ٹھیک ہے، اس بیانیے کو لوگ چیز کرتے ہیں. پبلک، جب آپ ماسس کی بات کرتے ہیں تو ماسس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، وہ ان مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں اور وہ ان کو سمپلیفائڈ وے میں سمجھنا چاہتے ہیں. تو جو جتنا سمپل بیانیاں دے گا وہ اتنا پاپولر ہو جائے گا. اب وہ بیانیہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ کتنا حقیقی ہے، کتنا غیر حقیقی ہے، یہ الگ ہے، مگر کتنا اٹریکٹیو ہے، کتنا میری ضرورتوں سے براہ راست متعلق لگتا ہے مجھے، اور کتنا آسانی سے سمجھ آنے والا ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ کرپشن کا نعرہ لگا کے مقبول ہونے والے سیاستدانوں کو ویسٹ میں بڑی پذیرائی ملی، ملک سے باہر بہت پذیرائی ملی، کیونکہ یہاں رہنے والا کوئی بھی شخص جو ہے، چاہے وہ کتنے ہی اچھے حالات میں کیوں نہ ہو، وہ تنگ ہے. وہ وطن سے دوری کی تنگی ہے اس کو اس بات کا قلق ہے کہ اس کو وطن کیوں چھوڑنا پڑا. یہ جو ساری سہولتیں ہمیں یہاں بیٹھ کے ملتی ہیں ویسٹ میں، یہ گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں. تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ملک میں حالات اس لیے خراب ہوئے، تمہیں ملک اس لیے چھوڑنا پڑا کہ 1 یا 2 یا 3 سیاستدان سارے ملک کا پیسہ لوٹ کے کھا گئے ہیں، اور اس وجہ سے تمہارے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ تمہیں بھاگنا چھوڑ گئے. تو تم یہ جو اپنے پیاروں کی، گھر والوں کی دوری برداشت کر رہے ہو، اس کا سبب یہ ہے اور یہ ہے. اوکے، اب یہ پک ہوتی ہے. یہ آسان بات ہے، سمجھ میں آتی ہے، اور یہ کوئی اتنی غلط بات بھی نہیں ہے. مطلب یہ سیاستدانوں کی کرپشن کوئی بہت ہی چھپی نہیں ہے، کوئی دور افتادہ نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، حقیقت ہے. لیکن کیا وہ ملک کی اس صورتحال کا سبب ہے کہ جس کے سبب مجھے ہجرت کرنی پڑی ملک سے؟ یہ سوچنے والی بات. لیکن ایک عام آدمی کے لیے
یہ نعرہ بہت اٹریکٹیو ہے. تو یہ دو کام کیے ہیں اس نے سیاستدان نے. اس کی بنیاد پر اس کی مقبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں کہ جو پاور سینٹر ہے کسی بھی ملک کا وہ کسی بھی وقت پاپولر بیانیہ ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے. اچھا, بس یہی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ بدلی جا سکتی ہے. جی, اس کی مثال دیتا ہوں. مثال اس کی بہت اچھی مثال اس کی جو ہے وہ تحریک لبیک ہے. تحریک لبیک جو ہے وہ 2018 کے الیکشنز میں پنجاب کی تیسری اور پاکستان کی 5ویں بڑی پارٹی تھی ووٹس کے اعتبار سے وہ پنجاب کی تیسری اور پاکستان کی 5ویں بڑی. اب کہاں ہے وہ؟ کوئی پتہ نہیں سر, کہیں کوئی نہیں جانتا انہیں. جو لائے تھے انہوں نے فیصلہ کیا ایک دن کہ اب یہ ہمارے کسی کام کے نہیں رہے, ہاتھ پیر کاٹ کے ان کو. تو سر پھر انسان اور میسز جو ہیں وہ تو بہت ولنریبل ہوئے. یہ جو کام ہے اس ساری صورتحال کو ایکسپلین کرنے کا, ایڈورڈ سعید نے کہا تھا کہ یہ پبلک انٹلیکچوئل کا کام ہے کہ وہ ماسز تک, اس نے کہا تھا کہ وہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ ماسز کے ساتھ کھڑا ہو کر پاور سینٹر کی ہر ایکٹیویٹی کو شک کی نظر سے دیکھتا اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے آن بہاف آف دا ماسز. ہمارے ہاں بد نصیبی سے یہ کام نہیں ہوا. اچھا سر, جو آپ نے یہ بات کی کہ جو اوپریسر ہے وہ بھی لانگ ٹرم میں ایک نفسیاتی جو زخم ہے اس کو بھگتتا ہے. اچھا, ریپسٹ کے ساتھ بھی کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو آج کل یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ان کے نیفے میں گولی مار دی جاتی ہے یا چل جاتی ہے, یا پھر ان کو پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا ہے جو کسی ریپ کی ایکٹیویٹی میں یا پھر کسی کو قتل کرنے کے ملزم ہوتے ہیں بغیر کسی مقدمے کے اور بغیر کسی تفصیلی ٹرائل کے. اچھا, اس میں سوسائٹی ساتھ دے رہی ہے, سوسائٹی بھی کا ایک بڑا حصہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کو اس طرح نہ مارا گیا تو عدالت سے تو یہ چھوٹ جائیں گے. اچھا, اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا اس طرح کے خوف سے اور اس طرح کی جو کلنگ ہے اس سے آپ ریپسٹ کو اور مرڈرر کو روک سکتے ہیں خوف سے؟ اور اگر وہ آپ کی دوسری بات کو بھی اسی میں آپ انکلوڈ کر دیجئے گا کہ کیا ان ریپسٹ اور مرڈررز کو بھی لانگ ٹرم نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح کی آپ نے بات کی؟ آخری بات پر میں ایک پہلا کامنٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے, وہ یہ کہ نارمل اور ایب نارمل کے درمیان جو فرق ہے اس پہ بہت سارا اختلاف ہے. مثال کے طور پر ہومو سیکشوالٹی جو تھی وہ ایب نارمل تھی 70s کے کلاسیفیکیشن سسٹم میں, ذہنی مرض سمجھی جاتی تھی. اب اس کو ذہنی مرض سمجھنے والوں کو ذہنی مریض سمجھا جاتا ہے. ایک بات ہے اس میں میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ نارمل اور ایب نارمل میں جو فرق ہے اس پر کیا کیا اختلافات ہیں, لیکن ایک بات ہے کہ کوئی بھی شخص نارمل ذہنی حالت میں دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ہے. اوکے, اچھا اب یہ بتائیے جو کہ بھی ریپ کر رہا ہے یا قتل کر رہا ہے یا تو مستقل طور پر یا اس لمحے میں جب وہ اس نے حرکت کی ہے تو وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں. کیا یہ ٹیمپریری فیز تھا یا مستقل فیز تھا, اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ جب وہ فیز ختم ہو گیا, نقصان پہنچا چکا, اس کے بعد اس نے اس واقعے پر کیا رد عمل, اپنی اس کام پر کیا رد عمل, کیا وہ نادم ہوا یا اس نے اصرار کیا کہ جو کچھ اس نے کہا تھا یا کیا تھا ٹھیک. اب دوسرا سے جو حصہ ہے کہ اب کرنا کیا ہے, یہ ہو کیوں رہا. جو ریپ ہے میں نے سختی سے اس بات کی تردید کی ہے کہ اس کا کوئی تعلق
सेक्सुअल डिजायर से। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर आप सोसाइटी में जो 3 बड़े तबके हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, उसमें सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस करने की टेंडेंसी देखें तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा अपनी सेक्सुअल अर्जेस को मिडिल क्लास सप्रेस करती है, ना अपर क्लास करती है ना लोअर क्लास। इनको जो सेक्सुअल फ्रीडम है रिलेटिवली वो मिडिल क्लास से ज्यादा। ठीक है। रेप के वाकयात में यही दोनों क्लासेस सबसे ज्यादा मुलव्वस होती हैं, एलीट और सबसे नीचे वाली। जो लोअर आपके तबकात हैं, जब वो इन्वॉल्व होते हैं, अब आपको दिल्ली का वो याद है, दिल्ली रेप केस याद है? जी, बस वाला सबसे मशहूर केस। उसके मैंने उसमें तफसील से लिखा है क्योंकि वो बहुत ही एक मॉडल केस था जो एक्सप्लेन करता है बहुत सारी चीजों। एग्जैक्टली। उसको जरा देखिए। एग्जैक्टली। अच्छा, अब वो या तो अपर क्लास है, वहां जो कुछ हो रहा है इंडिया बहुत ही अच्छी लेबोरेटरी है इस लिहाज से कि जो एक्सप्लेन करती है वहां होने वाले तमाम वाकयात ही एक्सप्लेन करती, या तो अपर क्लास के लोग हैं या वो लोअर क्लास के लोग। सेक्सुअल सप्रेशन तो मिडिल क्लास में थी, वो क्यों नहीं करती? अच्छा, सेक्सुअल जो रेप है, ये आपकी सोसाइटी में मौजूद पावर इम्बैलेंस को इंडिकेट करता है। खवातीन वल्नरेबल है, बच्चे वल्नरेबल। अच्छा, मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि जो खौफ है जो पाकिस्तान में इस वक्त एक इशू चल रहा है पिछले कुछ साल से, कुछ गवर्नमेंट ने इस तरह के एक्शंस लेना शुरू किए हुए हैं कि रेपिस्ट को और मर्डरर्स को, उनको बगैर एक लंबे ट्रायल के, जो कि पाकिस्तान में एक मसला भी है, उससे इंसाफ नहीं मिलता और अक्सर लोग छूट जाते हैं, तो ये इनको पहले ही या नेफे में पिस्टल चल जाता है या फिर उसको जान से वो भागने की कोशिश करता है तो उसको कह देते हैं मारा गया। वो पूरा एक लिखा हुआ एक पर्चा है जिसमें सिर्फ नाम बदलते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह के खौफ से कि आपको मार दिया जाएगा अगर आपने जुर्म किया, तो नफसियाती तौर पर इंसान इस तरह के खौफ से, इस तरह के जराइम से बाज आ सकता है या नहीं? इस तरह का खौफ उसको नहीं रोक ये सकते? जो दिल्ली रेप केस था, इसमें जो मेन एक्यूज था जिसने खुदकुशी कर ली थी, उसका छोटा भाई इसमें जेल में था। उसको इंटरव्यू किया है बीबीसी ने या किसी और ने, वो मैंने कोट किया है। उसमें वो ये कहता है कि आप हमें फांसी दे दें, आप हमें फांसी इसलिए दे देंगे कि हमने विक्टिम को छोड़ दिया था और वो बच गई और उसने हमारे खिलाफ गवाही दी। नेक्स्ट टाइम विक्टिम को लोग नहीं छोड़ेंगे ताकि उनके खिलाफ कोई सबूत ना रहे। बात यह है कि आपने एक परपिट्रेटर को पकड़ा, उसको सजा दे दी, लेकिन वो जो पावर इम्बैलेंस है वो तो सोसाइटी के हर इंसान को मुतासिर कर रहा है। कोई नया उठ जाएगा, आप उसको फांसी देंगे, फिर कोई नया उठ जाएगा। इंडिया ने क्या रोक लिया इनको? सख्त सजाएं दी हैं उन्होंने अपनी हिस्ट्री में, बहुत ज्यादा जाके उन्होंने आगे बढ़कर सख्त तरीन सजाएं दी हैं इंडियन लॉ के एतबार से। क्या रुक गया वहां? हर 20 मिनट के बाद एक खातून रेप होती। सर जो आपने आज की फिगर है। अच्छा सर, जो आपने कहा कि जो पावर इम्बैलेंस है वो इसका बायस बनता है, आप प्लीज हमारी सोसाइटी को सामने रखते हुए पाकिस्तान को जरा पावर इम्बैलेंस को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहेंगे ताकि इसको बेहतर तौर पर समझें। पावर इम्बैलेंस है वो 3 तरह के जो इस तरह के जराइम का बायस बनता है। मैं ये इस लिंक को समझना चाह रहा हूँ। 3 तरह के जो पावर इम्बैलेंस है वो 3 तरह की चीजें पैदा करता है, 3 तरह के इमोशंस पैदा करता है। एंगर, आपकी समझ में आता है, इंतकाम की ख्वाहिश, ठीक है, और कंट्रोल, चीजों पे अपना कंट्रोल। आप जरा रेप पर जो रीसेंट थ्योरीज हैं वो उठा के पढ़िए। रेप की एग्जैक्टली ये 3 वाकयात, 3 वजूहात बयान करते।
کوئی اب سیکچول ڈیزائر کو ریپ کی ریزن نہیں بیان کرتے. ہمارے ہاں ایک تو پاپولر سائیکالوجی بہت پاپولر ہے, اور اس میں ہمارے کچھ لبرل دانشور ہیں جن کا خیال ہے کہ پاکستان کے مسائل کی جڑ مذہب ہے, اور مذہب نے سب سے برا کام یہ کیا ہے کہ وہ جو انسان کی جنسی آزادی ہے اس پہ قدغن لگاتی ہے, اور جو ریپ ہوتا ہے وہ جنسی قدغن کی وجہ سے ہے. تو وہ فرائڈ کی وہ تھیری جو کب کی ڈسکریڈٹ ہو گئی ہیں, ان کو ریپیٹ کرتے ہیں فیس بک پہ اور ادھر ادھر. تو وہ اوکے صحیح. اچھا سر, آپ نے ایک بہت اچھا تھیسس دیا ہے کہ عورت کا رول سوسائٹی میں چینج ہو رہا ہے, وہ بدل رہا ہے, یہ بھی ایک باعث بن رہی ہے. ذرا اس کو بھی اگر آپ آخری سوال کے طور پر دیکھیے, انسانی سوسائٹی جو ہے اس میں جب وہ ایک سوسائٹی کے طور پر اس نے فنکشن کرنا شروع کیا تھا, تو وہ پری ہسٹوریکل ایج میں اس نے ایک چھوٹے چھوٹے انسانوں کے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں سوسائٹی تشکیل پائی تھی. وہ سوسائٹی جو تھی وہ میٹریارکل تھی, اس میں عورت اس کو رن کرتی تھی. وہ میٹریارکل تھی, اس میں عورت کی بڑی ڈومیننٹ پوزیشن تھی. وہ میٹری لوکل تھی, اس میں جب شادی کے بعد مرد جو ہے وہ عورت کے گھر شفٹ ہوتا تھا, جیسے اب عورتوں کی سبھی ہوتی ہے, اور وہ میٹری لینیل تھی. اس میں بچہ جو ہے وہ ماں کے نام سے پہچانا جاتا تھا, اس کی شناخت ماں کے حوالے سے ہوتی جیسے باپ کے نام سے ہوتی. یہ آپ بات کر رہے ہیں پری ایگریکلچر کی, یہ ہم بات کر رہے ہیں پری ہسٹری کی, پری ہسٹوریکل ایرا کی. ہاں, کوئی پیسے 10,000 سال پہلے کی, آج سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. مختلف جگہوں پہ اس کی مختلف ٹائمنگز ہیں, اس طرح سے ایسٹیمیٹ کیا. پہلے اس پہ یہاں پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک ہائپوتھیٹیکل سوسائٹی تھی, نیور ایگزسٹڈ, بٹ آپ کو کنفرم ہے, ٹریسز موجود ہیں. ایون اب بھی کچھ جگہوں پہ ایسے ٹرائبس موجود ہیں, بلکہ ملائیشیا کے پاس ایک ایسا مسلم ٹرائب بھی موجود ہے کہ جہاں آج بھی میٹریارکی, اس کے بھی سستی ہے. اچھا, تو اس کے بعد سوسائٹی جو ہے وہ گریجولی تبدیل ہونی شروع ہوئی, اور پھر اب ہم ایک میٹریارکل میں رہتے ہیں. یہ جو تبدیلی ہے, مرد آج تک یہ جو عورت کو ہم ناقص العقل کہتے ہیں مثال کے طور, اس کے ٹریسز آپ اس تبدیلی میں دیکھ سکتے ہیں. اس پری ہسٹوریکل ایرا میں, میٹریارکی میں, جو عورت فیصلے کرتی تھی, لیڈر ہوتی تھی, اس کو وائز وومن. وہ وائز وومن کو پیٹریارکی میں وچ کرافٹ میں تب کنورٹ کرتی, وہ چڑیل بن گئی. وہ جو وائز وومن تھی وہ اب چڑیل بن گئی, وہ بنانا پڑا اس کو. اس لیے کہ اگر میں نے آپ سے حکومت چھینی ہے تو میں آپ میں کچھ ایسی ٹریٹس آپ میں دکھاؤں گا کہ جس کی وجہ سے آپ کی حکمرانی جو ہے وہ ناقابل قبول قرار دی جا سکے. میں نے چونکہ آپ سے حکومت چھینی تھی تو میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں آپ کو ناقص العقل قرار دوں, اور یہ ثابت کروں کہ آپ حکومت کرنے کی اہل نہیں ہیں. یہ جو آپ اخبارات میں اور عقائد کی دنیا میں جو آپ بحثیں دیکھتے ہیں, اس کا سورس یہ ہے, یہ ایک تبدیلی ہے میٹریارکی سے پیٹریارکی. اب یہ میں آپ کو کوئی داستانیں نہیں سنا رہا, یہ کسی بھی آپ اینتھروپولوجسٹ سے جا کے پوچھیے, وہ آپ کو پوری ہسٹری نکال کے دے دے گا. مائتھالوجی میں اس کے ٹریسز موجود ہیں, فاسلز موجود ہیں, اس بے تحاشا ایویڈنس موجود ہے. تو یہ تبدیلی جو ہے یہ آج تک مرد کے سر پر ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے. یہ عورت کسی بھی وقت واپس آ سکتی ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے ڈکٹیٹر کو, جب ڈکٹیٹر کسی عوامی لیڈر کو ڈپوز کرتا ہے
ہم، اور اس کو وہ اس کی حکومت کو وہ وہاں سے ہٹاتا ہے، کو کرتا ہے اس کے خلاف، ہم، تو اس کو یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ میں نے ایک لیجیٹیمیٹ لیڈر کو وہاں سے ہٹایا ہے، ہم، اب یہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے۔ تو ڈکٹیٹر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ تشدد پر عمل نہ ہو، ہم۔ اس تشدد کے پیچھے اس کا خوف ہوتا استعماری جو نفسیات ہے وہ بھی یہی ہے، اس کو بھی خوف ہوتا ہے کہ یہ جو زمین باسی ہیں ہے۔ یہ ایک دن کھڑے ہوں۔ یہ اوکے، بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا، امید ہے آپ آئندہ بھی ہمیں کبھی کبھی وقت دیتے رہیں گے۔